اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو میں۔ جی ہاں، آج پرائم نیوز میں ہم بات کرتے ہیں بڑے اہم مدے پر، پارلیمنٹ کی نئی عمارت کو لے کر۔ جی ہاں، نئی عمارت کیسی ہے، کیا کیا ہے، یہ بھی تھوڑا سا بتاؤں گا، اور نئی عمارت کا افتتاح کیسے ہوا یہ بھی بتاؤں گا، اور کس نے اس عمارت اور اس پروگرام کے بارے میں کیا کیا کہا وہ ضرور بتاؤں گا۔ اور تھوڑا سا 2-5 منٹ نکال کر اس خبر کو آپ ضرور سنیے، کیونکہ ہمارا گودی میڈیا، دلال میڈیا یہ تمام چیزیں نہیں بتا رہا ہے۔ خیر چلیے آئیے، نئی پارلیمنٹ کا افتتاح عمل میں آیا، افتتاح ہو گیا، پرسکو تقریب، ایک زبردست پروگرام ہوا جس میں پارلیمنٹ کے نئی عمارت کا افتتاح مبارک ہاتھوں سے، بڑے پیارے پیارے ہاتھوں سے، یعنی نریندر جی مودی کے ہاتھوں سے ہوا۔ آپ جانتے ہیں کہ ملک کی 21 اپوزیشن پارٹیاں، معمولی چیز نہیں ہے، 21 اپوزیشن پارٹیوں نے اس پروگرام کا مکمل طریقے سے بائیکاٹ کیا، کیونکہ تمام لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ مودی جی، جیسے راہل گاندھی کا بڑا بیان آیا ہے، راہل گاندھی نے تو کھل کر کہہ دیا، سب سے پہلے انہوں نے یہ بات آواز اٹھائی تھی کہ اس کا افتتاح صدر جمہوریہ، پریزیڈنٹ آف انڈیا کے ہاتھوں سے ہونا چاہیے، لیکن ان کے ہاتھوں سے ہونا تو دور کی بات، انہیں بلایا تک نہیں گیا، انہیں نظر انداز کیا گیا، جس پر تمام اپوزیشن پارٹیاں ایک ہو گئی اور سب نے بائیکاٹ کیا۔ لیکن راہل گاندھی نے دو بڑے جملے کہے ہیں۔ راہل گاندھی نے کہا کہ مودی جی پارلیمنٹ ہاؤس کے افتتاح کو اپنی تاج پوشی سمجھ رہے ہیں۔ نہیں، مودی جی کو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے میں راجا بن گیا، اور راجا کی آج تاج پوشی ہے، راجا کے سر پر تاج رکھا جا رہا ہے۔ یہ ایک بات انہوں نے کہی کہ مودی جی اپنے آپ میں خوش ہو رہے ہیں کہ میں راجا بن گیا۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ صدر جمہوریہ کو اس افتتاح کے موقع پر نظر انداز کرنا یہ آر ایس ایس کی پسماندہ ذات سے دشمنی اور مخالف ذہنیت کی عکاسی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں صدر جمہوریہ کس پسماندہ ذات سے ہیں، تو باقاعدہ یہ بی جے پی جو ہے، بی جے پی بیچاری کچھ نہیں، بی جے پی کٹ پتلی ہے، اور بی جے پی کا ریموٹ کنٹرول آر ایس ایس کے ہاتھ میں ہے، موہن بھاگوت کے ہاتھ میں۔ تو راہل گاندھی نے کھل کر یہ کہا کہ صدر جمہوریہ، پریزیڈنٹ آف انڈیا کو اتنے بڑے پروگرام سے دور رکھنا، یہ آر ایس ایس کی جو گندی اور گھٹیا ذہنیت ہے، یہ اس کا نمونہ ہے۔ اسی ذہنیت کا نتیجہ ہے کہ آئینی عہدے پر بیٹھے ان طبقات کے لوگ عزت حاصل کرنے کے حق سے بھی محروم ہیں۔ خیر، شرد جی پوار نے بھی بڑی بات کہی۔ شرد جی پوار نے کہا کہ پنڈت نہرو کے جدید ہندوستان، پنڈت نہرو کا نیا ہندوستان، اور آج پارلیمنٹ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ شرد پوار نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ میں اس پروگرام میں نہیں گیا، میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں، کیونکہ جو کچھ ہوا ہے، جمہوریت کی، سیکولرازم کی دھجیاں اڑائی گئی ہے اور منمانی ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے فیصلے پر بہت خوش ہوں، اور یہ بھی کہا کہ کیا ایسا نہیں لگ رہا ہے کہ ہم ملک کو پیچھے کی طرف لے جا رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ گزشتہ کل ایسا لگ رہا تھا کہ پارلیمنٹ کا اوپننگ نہیں ہوا، پارلیمنٹ میں بھی مودی 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 کے نعرے سے پارلیمنٹ گونج رہا تھا، تو سچ میں راہل گاندھی کی جو بات تھی وہ صحیح نظر آئی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ مودی جی راجا بن رہے ہیں اور جمہوریت سیکولرازم کا مرڈر اور قتل ہو رہا ہے، اور آج سے ملک میں گویا کہ اس نئی پارلیمنٹ کے ذریعے سے جمہوریت اور سیکولرازم کا قتل کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ پارلیمنٹ میں مودی مودی کے نعرے لگ رہے تھے۔ وہیں پر میں آپ کو بتاؤں کہ ملک ارجن کھڑگے کا بڑا بیان آیا ہے۔ انہوں نے تو صاف طور سے کہا کہ سنو مودی جی، جمہوریت بلڈنگوں اور عمارتوں سے نہیں، عوام کی آواز پر چلتی ہے۔ پریزیڈنٹ آف انڈیا کو پارلیمنٹ کے نئی عمارت کے افتتاح سے دور رکھنے اور دلی پولیس کے پہلوانوں پر بربرتا اور درندگی اور آتنک پر کھڑگے نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمہوریت عمارتوں سے نہیں، عوام کی آواز پر چلتی ہے، اور تم عوام اور جنتا کی آواز کو دبانے اور کچلنے کا سارا گھٹیا طریقہ استعمال کر رہے ہو۔ خیر چلیے آئیے،
میں آپ کو بتاؤں کہ نئی پارلیمنٹ کیسی ہے، تو نئی پارلیمنٹ جدید ترین الیکٹرانک آلات سے لیس ہے. یعنی یہ جو محل مودی جی کا بنایا گیا ہے یہ پورا جدید ترین ٹیکنالوجی سے لیس ہے. اور اس نئی پارلیمنٹ میں لوک سبھا میں 1280 اور راجیہ سبھا میں 300 ممبران کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا ہے. اس پارلیمنٹ کا سنگ بنیاد مودی جی کے ہاتھ سے رکھا گیا تھا 10 دسمبر کو، جب بھی کافی ہنگامہ ہوا تھا. 10 دسمبر 2020 کو رکھا گیا تھا. اور اب پارلیمنٹ کی نئی عمارتی جو بنی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ 20,000 کروڑ روپے کی لاگت والی سینٹرل وسٹا پروجیکٹ کا یہ حصہ ہے. اس کے لوک سبھا ہال میں 1280 افراد کے بیٹھنے کا بندوبست ہے. اور نئی عمارت کے لوک سبھا چیمبر میں 300 ممبران آرام سے بیٹھ سکتے ہیں. ہر سیٹ پر 2 ممبران کے بیٹھنے کا انتظام ہوگا اور بڑی آرام دہ اور بہترین بیٹھنے کا بندوبست ہے. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آرام سے اب ممبران پارلیمنٹ سو سکتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ ممبران پارلیمنٹ کی کئی لوگوں کی سونے کی ویڈیو اور فوٹو وائرل ہوئے ہیں. تو خیر، کل اس کا جو مربع ہے، یہ عمارت جو ہے پارلیمنٹ ہاؤس کمپلیکس میں لائبریری کی عمارت سمیت 3 عمارتیں اب ہو گئی ہے. کل یوں سمجھیے کہ 6,4500 مربع میٹر میں بنائے گئے نئے پارلیمنٹ ہاؤس کے 3 اہم دروازے ہیں. اور یہ عمارت بڑی خوبصورت انداز میں بنائی گئی ہے. لیکن ایک ہنگامہ ہو گیا ہے کیونکہ آر جے ڈی نے نئی عمارت پارلیمنٹ ہاؤس کو تابوت سے تشبیہ دی ہے کہ یہ تابوت ہے، جس پر بی جے پی کافی غصہ ہو گئی. کہا پہلی تصویر آپ کی ہے اور دوسری تصویر ہندوستان کے مستقبل کی. تو بی جے پی اس پر کافی غصہ ہو گئی ہے. خیر، پارلیمنٹ کی نئی عمارت کا مودی جی کے ہاتھوں افتتاح ہو گیا اور عمارت کو قوم کے نام وقف کرنے کا اعلان کیا گیا. خصوصی سکہ اور ڈاک ٹکٹ اس وقت جاری کیا گیا. لوک سبھا میں سنگول نصب کیا گیا. کانگریس سمیت 21 اپوزیشن پارٹیوں نے مکمل بائیکاٹ کیا. این ڈی اے میں جتنی پارٹیاں شامل ہے وہی اس میں شریک رہی. لیکن اس پارلیمنٹ کے افتتاح میں جو سب سے زیادہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ اس پارلیمنٹ کی افتتاحی تقریب میں قرآن مقدس کی سورہ رحمان کی آیتیں پڑھی گئی اور تلاوت کی گئی. کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے جو کہ گپت روگ وشیشجی ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری. اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائی حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس. کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے. لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں. جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے. آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے. ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں.